لیکن اگر کوئی ہدایت مانگے سچے دل سے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، یا اللہ میری اولاد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے، تو یہ دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے بشرطے کہ مانگنے والا ہو، سچے دل سے مانگے، خشوع کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے انداز میں مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رد نہیں فرماتے۔ بلکہ میرے شیخ حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اللہ میاں سے جب کوئی مانگو تو مچل کر مانگا کرو، یعنی اپنے اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، کہہ دیا کرو یا اللہ یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، یا تو مجھے ہدایت دے دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے، اپنی نافرمانیوں سے بچا لیجئے، یا پھر آخرت میں میری گرفت نہ فرمائیے۔ تو بندہ جب اس طرح مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے، ہدایت ملتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر آپ کے لیے ایک عذر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے مانگا تھا اور کہا تھا کہ مجھے ہدایت دے دیجیے، میرے گناہ چھوڑوا دیجیے مثلا۔ تو آدمی اپنی سی کوشش کرے اور باقی کام کے لیے دعا کرے، صرف دعا بھی کافی نہیں ہوتی، اپنی سی کوشش بھی ضروری ہے۔ جیسے میں نے وہ یہ مثال دی تھی تو میں نے ساتھ میں اس کو کتاب بھی دی تھی، ایسا نہیں کہ صرف دعائیں پر اکتفا کرے، بلکہ تھوڑا سا طلب اس کے اندر پیدا ہو، کہ طلب بھی ہو، طلب ہو اور اس طلب کے لیے کوئی عملی اقدام اپنا سا کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مثنوی والے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھو کہ ان کو جب زلیخا نے ورغلایا، گناہ کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو قرآن کریم میں ہے کہ اس سے پہلے اس نے سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے، غلقت الابواب، سارے دروازوں پر تالے ڈال دیے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکایا، ورغلایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ سامنے دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ دروازے تک چلا جاؤں، بھاگ کر، تو بھاگ گئے، دروازے تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کے مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہاں تک پہنچنا تو میرا کام تھا، آگے دروازے سے باہر نکالنا اور اس گناہ سے مجھے بچانا آپ کا کام ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور داخل۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را بدید، خیرہ یوسف وار بھی باید دوید، اگرچہ تمہیں اس دنیا کے اندر تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، گناہوں سے بچنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ماحول ایسا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا، لیکن خیرہ یوسف وار بھی باید دوید، جس طرح یوسف علیہ السلام دروازے اپنے حد تک جتنا کر سکتے تھے اس کے لیے دروازے تک دوڑ گئے، اس طرح تم بھی دوڑ جاؤ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ رد نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے معمولات میں، روزمرہ کے معمولات میں یہ بات شامل کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی ہدایت کی دعا فرمائیں۔ اللہ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کریں، اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس کوشش کو کامیاب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے۔ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرمائی، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے وہ ذات جو دلوں کو پھیرنے والی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرمائی، تو یہ دعا ہر روز بندہ مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ اپنی طرف سے کوشش جاری رہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ یہ کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرمائے۔